اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب رہتی ہے اور اس کا وقت موعود آ جاتا ہے، انتقال ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو اب ورثہ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا ایسا آدمی ہے کہ جس نے وصیت نہیں کی، کچھ نہیں کہا اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ورثہ کو مستحب یہ ہے کہ وہ ادا کر دے، کیونکہ مال میت کا ہے اور میت کا مال ہی ورثہ پر کی طرف منتقل ہوا ہے، اس لیے وارثوں کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. ان کے لیے بہتر یہی ہے، مستحب یہی ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہاں پر ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے جو سفیر یہاں آتے تھے آپ کے پرنامبر میں، ان کا نام تھا مولانا حبیب قاسمی صاحب. بوڑھے تھے، دمہ کے مریض تھے اور آپ کے یہاں آتے تھے. گزشتہ سال بھی وہ آئے تھے، میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کے یہاں کا چندہ تقریباً 75,000 یا اس سے زیادہ ہے جو دارالعلوم کو آپ لوگ دیتے ہیں. تو اتفاق ہے کہ اس سال وہ دیوبند گئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. یعنی یہاں سے گئے تھے، بنگلور کے رہنے والے تھے، وہ دیوبند گئے تھے حساب کتاب کے لیے اور حساب کتاب پورا دارالعلوم کے حوالے کر دیا. اور رات کو سوئے تو ان کو موشن آئے اور الٹی آئی، دوائیں دی گئیں، مگر یہ کہ جہاں ٹھہرے تھے صاحب کے یہاں ٹھہرتے ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب کے یہاں، تو انہوں نے زیادہ سیریس نہیں سمجھا معاملہ، جو دوائیں کی دوائیں دے دی اور سب لوگ اپنا اپنا سو گئے. یہ بھی مہمان خانے میں سو گئے، اتفاق سے اکیلے ہی تھے اور سوئے سوئے ان کا انتقال ہو گیا. تو صبح کو جب معلوم ہوا تو پھر ان کے بچے یہاں سے گئے اور پھر تدفین وغیرہ دیوبند ہی میں عمل میں آئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنا. تو آپ حضرات اگر دارالعلوم دیوبند کو دینا چاہتے ہیں تو دارالعلوم کا اکاؤنٹ نمبر میرے موبائل میں ہے، کسی کا واٹس ایپ ہو تو وہ میرے نمبر پہ کچھ بھیجیں، مانگے کہ اکاؤنٹ نمبر دے دیجئے تو میں ان کو دے دوں گا اور آپ اس کے ذریعے سے بھیج دیجئے. اور آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ضرور دیجئے، کیونکہ آپ دیجیے گا تو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں دیجیے گا تو آپ کا نقصان ہوگا. یعنی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا ہے اطلاع کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دینا چاہے تو اکاؤنٹ نمبر لے لے اور دارالعلوم میں بھیج دے، ای میل کر دے اسی میں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا پرچی کی فوٹو کاپی مجھے دے کر کے لکھ دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور میں جاؤں گا تو وہاں بتا دوں گا ان کو کہ بھائی اس کا حساب بتا دیجئے اور ان کے پتے پہ اطلاع دے دیجئے کہ آپ کی رقم وصول ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو دینا چاہیں گے وہ اکاؤنٹ نمبر مجھ سے لے لیں گے. مجھے دارالعلوم کی طرف سے دارالعلوم کے چندے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ میرے پاس جمع کر دیجیے. آپ پیسوں کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے. غرض یہ کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک کے ذریعے زکوٰۃ بھیجی جاتی ہے تو بینک کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، دراز کے ذریعے دیں تب بھی، اور کیا کہیں گے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض وقت پیسہ کٹتا ہے، تو زیادہ رقم ہوتی ہے تو زیادہ کٹتا ہے
تو جو بھیجا جا رہا ہے پیسہ اور یہ اس میں جو اضافی فیس لگتی ہے وہ فیس زکات کے رقم سے دی جائے گی یا اپنی طرف سے دی جائے گی؟ نہیں سمجھا سوال؟ جو بھیجنے کی رقم بھیجنے کی جو فیس ہوتی ہے وہ فیس اپنی طرف سے دی جائے گی یا زکات کی رقم میں ہی اس کو شمار کریں گے؟ مثلا 50,000 روپے بھیج رہے ہیں اور اس میں 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ 100 روپے 50,000 میں ہی ایڈ کریں گے، 50,000 میں ہی شمار کریں گے یا 50,000 سے الگ 100 روپے اپنی طرف سے دیں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا سوال؟ یعنی بھیجنے کی فیس کون دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھیجنے والا اپنی طرف سے دے گا، زکات میں اس کا شمار نہیں کریں گے، زکات میں اس کا شمار نہیں کریں گے، وہ اپنی طرف سے دیں گے۔ منی آرڈر بھیجتے ہیں، اب تو منی آرڈر بہت کم بھیجتے ہیں لوگ، تو اس میں زیادہ فیس لگتی تھی، تو یاد رکھیں کہ جو بھی دیتے ہیں بھیجتے ہیں اس کی فیس خرچ ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے خرچ ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکات کی رقم سے ہسپتال چلائیں اور مریضوں کا علاج کرائیں، ہسپتال چلانے سے زکات ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکات کی رقم تو مریض کو پہنچانا ضروری ہے۔ آپ ہسپتال بنا لے رہے ہیں، بلڈنگیں بنا لے رہے ہیں اور آلات ڈاکٹری کے وہاں پہ جمع کر لے رہے ہیں، اس سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، زکات کی رقم سے دوا خریدی جائے اور مریض کو دے دی جائے تو زکات ادا ہو جائے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی ہسپتال میں بیمار رہتا ہے اور کوئی صاحب نصاب مسلمان وہاں پہنچ جاتا ہے، تو ہسپتال میں جو اس کی دواؤں کی کیا کہیں گے قیمت اگر وہ ادا کرنا چاہے آفس میں کہ بھائی اس کے جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں وہ میری طرف سے لے لیجیے، بل میں دے رہا ہوں، تو اس طرح سے بھی زکات ادا ہو جاتی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے، کبھی کبھی کوئی آدمی پھنس جاتا ہے، وہ مجبور غریب بیمار ہوتا ہے تو ان کی فیس ہسپتال کی یا کہیے کہ ہسپتال میں جو بھی اس کا بل آیا وہ اپنی طرف سے ادا کر دینا چاہیے، اس سے بھی زکات ادا ہو جاتی ہے۔ جا کر کے مریض کے ہاتھ میں پکڑانا ضروری نہیں ہے، وہ بل ادا کر دیں گے اور ان کو اطلاع دے دیں گے کہ آپ بے فکر رہیں، چلے آئیے اور آپ کی ہم نے سب ادا کر دی، یا دوا خانے کو بول دیں کہ ان کی بیماری میں جتنا خرچہ ہو آپ مجھے اطلاع کر دیجیے، تو اس طرح سے بھی زکات ادا ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی گھر میں کوئی گھر مجبور پریشان ہے اور گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، تو آدمی یہاں پر یہ پوچھتا ہے کہ زکات اتنی ہی دی جائے گی ایک آدمی کو کہ وہ ایک آدمی صاحب نصاب نہ بن سکے، وہ آدمی صاحب نصاب نہ بن سکے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں 612 گرام کی قیمت کیا ہے میں نے معلوم نہیں کیا، تقریباً 30,000 تو ہوگی قیمت، تو ایک آدمی کو 30,000 سے زیادہ نہیں دیں گے، لیکن اس کے گھر میں 10 افراد ہیں تو 30,000 جا کر کے بھی بیچاروں کو غریبی دور نہیں ہو، تو اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ گھر کے افراد کو گنیں کہ کتنے افراد ہیں، 10 افراد ہیں مثال کے طور پہ، تو اتنا دینا مکروہ ہے کہ جتنے میں ہر ایک صاحب نصاب ہو جائیں اس سے زیادہ نہ دیجیے۔ مثلا 10 آدمی ہیں، ایک آدمی کو آپ 30,000 روپے دیں گے تو 10 آدمی کو دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 3 لاکھ روپے ہو جائیں گے، تو 3 لاکھ سے زیادہ ان کو نہ دیں، 3 لاکھ سے زیادہ دیں گے تو گھر کا ہر فرد صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، دینے وقت میں آدمی صرف اسی آدمی کو دیکھتا ہے جس کو وہ دے رہا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو جائے، کیونکہ کسی کو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ دینا مکروہ۔
ایک مسئلہ تو یہ ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا، کہ گھر کے ہر فرد کا حساب کر کے اور اتنا دیں کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، یہ مطلب۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی کوئی آدمی کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، قرض بہت زیادہ ہو گیا اس کے اوپر، یا یہ کہ آدمی بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ 30,000 سے زیادہ اس میں خرچہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو اتنا دیا جا سکتا ہے جتنے سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اگر قرض لاکھوں میں ہو تب بھی پھنسے ہوئے آدمی کو نکالا جا سکتا ہے قرض دے کر کے، اور بیماری کی فیس اگر لاکھوں میں چلی جائے تب بھی بیماری کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ آپ جو دے رہے ہیں اس سے وہ مالدار نہیں ہو رہا ہے، اس سے تو وہ اپنی ایک ضرورت پوری کر رہا ہے، اپنی بیماری کی فیس اور بل ادا کر رہا ہے اور اپنے قرض ادا کر رہا ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہو رہا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ پیسے رکھ کر کے زکات کے پیسے اور سوچتے رہتے ہیں کہ کس کو دیں گے، کہاں پر دیں گے، اور سوچنے والے کو، تلاشنے والے کو اچانک کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں غریب کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ رمضان ہی میں طوفان مچا دیتے ہیں، رمضان ہی میں اور خاص طور سے آخری عشرے میں ایک دم سے سارے حساب کرو اور حساب کر کے سارے بانٹ دو۔ ارے نہیں بھائی، سال بھر بانٹا کرو، سال بھر بانٹنے غریب کی غریبی صرف رمضان ہی میں نہیں ہوتی ہے، یہ سوچو کہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ نہیں ملتا رمضان میں تو ایک خرچ کرو 70 ملتا ہے، ہاں ملتا ہے 70، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن غریبی رمضان میں بھی ہوتی ہے اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی ہوتی ہے، تو رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا۔ اور طریقہ کیا ہے کہ آپ نے زکات کا حساب کر لیا کہ ایک آدمی کے پاس 40 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ زکات ہے، اس زکات کو دھیان میں رکھ لیا کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے ادا کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک ڈائری بنا رکھی ہے، چاہے کمپیوٹر میں بنا رکھا ہو چاہے اپنی جیب میں بنا رکھی ہو ڈائری۔ ایک فقیر کو آپ نے دیا، ضرورت مند تھا، 100 روپئے دیے تو آپ نے اس میں 100 روپئے لکھ لیا۔ پھر کسی ایک کو آپ نے 1000 دیے، وہاں 1000 لکھ لیا۔ کسی کو آپ نے 50,000 دے دیے تو اس کو 50,000 لکھ لیا۔ اب دیکھ لیجیے کہ حساب ہوتے ہوتے 1 لاکھ پورے ہو گئے تو زکات ادا ہو گئی۔ تو اس طرح سے زکات ادا کرنے میں بھی سہولت ہوتی ہے اور غریب کی غریبی بھی دور ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب زکات ہے، مثلاً یہ 1 لاکھ روپئے مجھے دینے ہیں مگر زیور کی شکل میں تو ہے، اور پیسے اگر کیش دیں گے تو تھوڑی عید وغیرہ میں پریشانی ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دھیرے دھیرے دیجیے، دھیرے دھیرے دیجیے۔ اچانک ایک مرتبہ ہی رمضان میں دینے کا جو چھوٹے چھوٹے سب پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور جو خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ حساب کر کے دیکھیے گا، مسلمان ہے ہر آدمی دیکھیے، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہوگا، مسلمان نہیں بخیل ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو جب آپ خرچ کریں گے تو خرچ کرتے 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 سال بھر کا حساب کیجیے گا تو آپ کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے 1 لاکھ، اور سال بھر جو آپ خرچ کریں گے معلوم ہوگا 5 لاکھ خرچ کر چکے ہیں غریبوں کو۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے خرچ کریں اور اس کو گنتے رہیں، کاؤنٹ کرتے رہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ زکات ادا ہو گئی ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک میں رکھی ہوئی رقم ہے، میرے پاس تو کیش ہے نہیں، تو اب تو ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس زکات بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بینک میں رکھا ہوا پیسہ تمہارا ہی ہے، تو جب تمہارا ہی پیسہ ہے تو زکات تو واجب ہوگی۔ اور اب دھیرے دھیرے ہندوستان بھی اسی راستے سے چلا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ پلاسٹک کرنسی ہے چلے گی، کہ سب ATM سے اور ڈیبٹ کارڈ سے اور پتہ نہیں کون کون سے اناپ شناپ کارڈ چلیں گے اور اسی سے آدمی کام چلائے گا، جیب میں پیسہ نہیں رکھے گا۔ تو ایسی صورت میں تو کسی کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی، سارے پیسے بینک میں ہیں، حکومت کے ہاتھ میں۔
تو غرض یہ کہ وہ بینک کا رکھا ہوا اندر رکھا ہوا پیسہ بھی اپنا ہی ہے اور اس پر بھی زکات واجب ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض کے نام سے کسی کو زکات دے دی جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے 20,000 روپئے قرض دے دیجیے، تو دیکھا کہ یہ آدمی مجبور ہے، حالات معلوم کر لیے اور اس کو 20,000 روپئے دے دیے اور نیت اندر کر لیا کہ زکات ہے، اور اس کو کہا کہ یہ لیجیے قرض ہے، آپ نے قرض مانگا تھا لیجیے، وہ لے کے چلا گیا تو زکات ادا ہو گئی۔ اب جب وہ واپس آئے گا دینے کے لیے تو ان کو بتا دیں کہ میں لینے کے لیے تھوڑی نہیں دیا تھا، لینے کے لیے نہیں دیا تھا، آپ لے جائیے واپس، تو زکات ادا ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینے جس آدمی نے اپنی ضرورت میں 20,000 روپئے دیے ہیں وہ آئے گا واپس کرنے کے لیے، تو واپس کرنے کے لیے جب وہ آئے گا اور آپ ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ مت دیجیے، میں لینے کے لیے دیا نہیں تھا، تو وہ آدمی اصرار کرے گا، ضد کرے گا کہ نہیں آپ ضرور لے لیجیے، کیونکہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آئندہ قرض لینے میں مجھے شرم لگے گی آپ سے، اس لیے آپ ضرور لے لیجیے۔ اور وہ مجبور کر دے آپ کو لینے میں، اس کی حالت بھی ایسی ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں تو آپ لے لیجیے، اور لے کر کے پھر اس پیسے کو کسی اور غریب کو دے دیجیے، پھر اس پیسے کو کسی اور غریب کو دے دیجیے۔ جب آپ اس غریب کو کسی کو دے دیں گے تو زکات ادا ہو جائے گی۔ کبھی ایسا لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی مجبور ہے بیچارہ، اس کے پاس رہنے کا مکان نہیں، تو کوئی آدمی ہے وہ مکان بنا کر کے اور اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ مکان آپ لے لیجئے، اور اس کی رجسٹری کر دیتا ہے کہ مکان میں نے آپ کو دے دیا، اور وہ زکات کی رقم سے بنایا تھا، اور سامنے والا مجبور ہے، مستحق بھی ہے، بیچارے کے پاس مکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ مکان بنا کر کے دے دیں کہ غریب ہے، اس کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، مجبور پریشان ہے، اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھائی غریب ہو تو زکات دے سکتے نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اوپر یعنی باپ دادا پردادا ماں نانی دادی سب کو نہیں دیں گے، اپنی اولاد بیٹے پوتے پر پوتے لکڑ پوتے چکر پوتے کو نہیں دیں گے، لیکن آزو بازو دے سکتے ہیں، بھائی بہن چچا پھوپھی خالہ نانی خالہ ممانی سب کو دے سکتے ہیں، تو بھائی کو بھی زکات دے سکتے ہیں۔ ایک بات بتاتا ہوں میں اپنے معاشرے میں کہ اگر کوئی غریب ہے دوسرا پڑوس کا یا محلے کا یا گاؤں کا تو اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، لیکن اگر بھائی غریب ہو تو خوشی ہوتی ہے، ترس نہیں آتا۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، بھائی میں نے دیکھے بھائی غریب ہو تو وہ خوش ہوتا ہے اور ترس نہیں کھاتا ہے، اور دوسرے غریب ہو تو اس پہ ترس اس کو آتا ہے، آپس میں دشمنی کی وجہ سے یا کلیش کی وجہ سے۔ بھائیو اچھی بات نہیں ہے، اپنے اندر انسانیت کے ساتھ ساتھ ایمان پیدا کیجیے، اور مومن اپنے بھائی اور اپنے نسل اپنے خاندان کی غریبی کو دیکھ کر کے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور جب بے قرار ہو جائے تو اللہ بہت عنایت فرماتے ہیں۔ آپ لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو وہاں دیکھا ہوگا کہ ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں کھانے بنتے ہیں، طے کھانے بنتے ہیں، البیت لکھا ہوا ہو، لبیک نہیں ہوتا ہے، لبیک تو حاجی پڑتا ہے اور اس کا نام ہے البیت۔ اس کا کھانا کافی لذیذ ہوتا ہے، کافی لذیذ ہوتا ہے۔ میں نے 1 سے 2 مرتبہ کھانا کھا کر کے دیکھا، مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں کھایا اور پھر ایک ہوٹل میں بعد میں جا کر کے کھایا، تو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ کتنے کا ہوتا ہے؟ 12 ریال کا دیتے ہیں، 12 ریال کا کھانا دیتے ہیں، 2 ریال اللہ کے راستے میں رکھتے ہیں، 2 ریال صدقہ۔ 12 ریال کا کھانا ہے تو 10 اپنے پاس میں رکھتے ہیں اور 2 صدقہ دیتے ہیں۔ پہلے وہ 1 ریال صدقہ دیتے تھے، تو تھوڑے دن کے بعد پریشانی ہوئی
اور ایسا لگا کہ ہوٹل بند ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب 2 ریال صدقہ کریں. جب انہوں نے 2 ریال صدقہ کیا تو اب جہاں دیکھیے جس کو دیکھیے وہ البیت ہی کھا رہا ہے. عجیب انداز سے وہ تیار کرتے ہیں، مرغ ایسا تیار کرتے ہیں کہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ آلو کی کیا کہیں گے اس کو تلا ہوا آلو ہے، لیکن اس کو کھائیے تو معلوم ہوتا ہے چکن ہے. بہت ہی لذیذ کھانا بناتے ہیں. وہ کس چیز کی برکت ہے کہ وہ 1 نمبر پہ چل رہا ہے؟ صدقہ کی برکت. تو دل کے اندر صدقہ کا جذبہ بہت زیادہ رہتا ہے تو مال میں بے انتہا برکت ہوتی ہے. ایک صاحب بامبے میں پیتل کا کاروبار کرتے ہیں تو اپنے مال کا 7واں حصہ نکالتے ہیں، یعنی 7 روپے میں سے 1 روپے. جتنا آیا 7 میں سے 1 الگ کر دیا، جتنا آیا 7 میں سے 1 الگ کر دیا، اور فلاں بچے کو اور فلاں غریب کو اور فلاں آدمی کو فلاں بانٹتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے 7واں حصہ دینا شروع کیا ہے تب سے اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب برکت پیدا کر دی ہے. دولت کھینچ کھینچ کے میرے ہی پاس آتی رہتی ہے. تو بھائیو، صدقہ کی برکت ہے. اللہ کو آزمانے کے لیے مت کرنا کہ یہ دیکھو میں نے کیا اور ہوا کہ نہیں ہوا، ایسا مت کرنا. اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہ اے اللہ، محض آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنی تجارت میں سے اتنا آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اے اللہ، امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے کہ میں بنتا امتحان کے لائق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت عنایت فرماتے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہے کہ زمین اس کے پاس ہے، مکان ہے، زمین ہے، کھیت بھی ہے، مگر کھیتی نہیں ہو رہی ہے اور وہ غریب ہو گیا ہے، تو اس کو صدقہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ زکات دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. لیکن کوئی زمیندار ہے اور اس کو کافی زمین ہے اس کے پاس میں اور پھر وہ غریب ہو گیا ہے، تو اس زمیندار کو زکات صدقہ نہیں لینا چاہیے. اپنی زمین کا ایک حصہ بیچ کر کے اور پھر اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے چاہیے. اور میں جو بتا رہا ہوں وہ ایسے آدمی کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس گھر ہے اور تھوڑی تھوڑی زمین ہے اور اس زمین میں پیداوار اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو سکے، تو ایسے آدمی کو زکات دی جا سکتی ہے. غیر مسلم کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے. لوگ ادا کرنے کے وقت میں جلدی میں مسلمان کے بجائے غیر مسلم کو دیتے ہیں. غیر مسلم کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. اب آپ پوچھیں گے کہ غیر مسلم بھی تو غریب ہے، مجبور ہے. ہاں ہے. تو زکات کے علاوہ صدقے کی اور خیرات کی کے مد سے آپ ان کو دیجیے، کیونکہ انسان ہے، انسان کی مدد کرتا ہے. تو زکات اللہ نے مسلمان غریبوں کے لیے خاص کیا ہے، لیکن صدقہ خیرات اور بھی تو کر سکتے ہیں، کرتے ہی ہیں، تو اس میں غیر مسلم کو بھی دیجیے. داماد کو زکات دے سکتے ہیں، اگر داماد غریب ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں. داماد کو بھی زکات دینے سے زکات ادا ہو جاتی ہے. کافی ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹہ، اور زیادہ بٹھانا آپ لوگوں کو مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی بقیہ مسائل کل بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. اور کل آج 23واں روزہ ہے، کل 24واں روزہ ہے، تو کل کے بیان کے بعد آپ سے میں رخصت ہوں گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ.